تاریخ عجائبات زمانہ سے بھری ہوئی ہے، اس سے کوئی نہ سیکھے تو اس کی اپنی قسمت۔ ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں عجیب چیز دیکھی، کوئی نقصان دیکھا، کوئی قتل و غارت دیکھی، تو ان کو سکون نہیں ہے جب تک اس مرحلے کو، اس لمحے کو انہوں نے حل نہ کیا۔ عباسی خلفاء میں اس قسم کے بڑے واقعات ہیں۔ معتضد باللہ بڑا عظیم بادشاہ گزرا ہے، بڑا نام ہے اس کا۔ ایک خادم اس کے پاس ہے، اسے بتایا کہ وہ خلیفہ کے محل میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال پھینکا ہوا تھا، جال باری ہو گیا۔ اس نے اسے کھینچا تو اس میں توشہ دان تھا۔ شکاری نے سمجھا کہ اس میں مال و دولت ہے۔ جب اس نے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ توشہ دان میں تو اینٹیں ہیں، اور اینٹوں کے درمیان مہندی سے رنگین ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی غلام نے توشہ دان، ہاتھ اور اینٹیں پیش کر دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سناٹے میں آ گیا اور غلام کو حکم دیا کہ شکاری سے کہو دربار میں اس جگہ کے آس پاس اور نیچے دوبارہ جال پھینکے۔ شکاری نے ایسا کیا۔ ایک اور توشہ دان نکلا جس میں پاؤں تھا۔ بڑی تلاش و جستجو کے بعد مزید کچھ نہیں نکلا۔ معتضد باللہ عباسی بادشاہ یہ سن کر غمگین ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے شہر میں کوئی انسان، آدمی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور مجھے علم ہی نہیں۔ یہ کیسی میری بادشاہی ہے؟ دن بھر بادشاہ نے کچھ نہ کھایا۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک قابل اعتماد آدمی کو طلب کیا، اسے خالی توشہ دان دی اور کہا کہ یہ جو توشہ دان ہے نا، اس کو شہر کے توشہ بنانے والے کاریگروں کے پاس لے جاؤ۔ اگر کوئی اسے پہچان لے تو اس سے پوچھو کہ اس نے یہ توشہ دان کسے بیچا ہے۔ اگر وہ تمہیں بتا دے تو اس دکاندار سے پوچھو کہ اس سے کس نے خریدا ہے۔ خیال رکھنا پتہ کسی کو نہ چلے۔ وہ آدمی چلا گیا، 3 دن کے بعد واپس آیا۔ معتضد باللہ کو بتایا، بادشاہ کو بتایا کہ وہ تلاش کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے کاریگر کو تو پا لیا، کاریگر مل گیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ فلاں عطار خوشبو بیچنے والا، اس نے اسے خریدا تھا، وہ خریدار تھا۔ جب اس عطار خوشبو بیچنے والے سے پوچھا تو اس نے کہا یہ توشہ دان تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ فلاں ہاشمی نے 3 دن پہلے مجھ سے 10 توشہ دان خریدے تھے، مجھے معلوم نہیں اس کا کیا ارادہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا وہ مہدی کی اولاد میں سے ہے، یہ بھی بادشاہ ہے، اولاد میں سے ایک آدمی ہے۔ لوگ اسے عظیم آدمی سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بد کردار اور ظالم ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو بادشاہ تک اس کی خبر پہنچا دے، جیسے عموماً یہ وڈیرہ شاہی میں چلتا ہے۔ تو کہنے لگا وہ مجھے اس کی بری باتیں سناتا رہا، حتیٰ کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص کو فلاں گانے والی عورت گلوکارہ کے ساتھ کئی سال سے عشق تھا، وہ حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے اس کی مالکہ کے ساتھ سودا طے کیا کہ وہ 3 دن کے لیے اس کے حوالے کر دے، اور 3 دن کی آمدن کے برابر وہ اسے مال دے گا۔ اس عورت نے مال لے کر اس گانا گانے والی مغنیہ 3 دن کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے اسے غائب کر دیا، اس کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی مالکہ اس ہاشمی کے دروازے پر آئی اور فغاں شروع کر دی، لیکن بے سود معتضد باللہ کو یہ جب حقیقت حال کا علم ہو تو وہ سجدہ شکر بجا لے۔ اس نے فوراً ہاشمی کو گرفتار کرنے اور اس مالکہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ کٹا ہوا ہاتھ، کٹا ہوا پاؤں ہاشمی کا سامنے کیا گیا۔ ان کو دیکھ کر اس کو تو رنگ فق ہو گیا اور اسے موت کا یقین ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایسا معاملہ تو نے کیا ہے؟ بہرحال اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ معتضد باللہ نے بیت المال سے لونڈی کی قیمت اس مال کا اس عورت کو ادا کر دی اور اس ہاشمی بادشاہی خاندان کے فرد کو قید میں ڈال دیا۔
تاریخ میں بعض روایات میں یہ ملتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا، بعض کہتے ہیں نہیں، بادشاہ نے یہ کہا تاکہ قتل کرنا تو آسان ہے، اس کی جان چھوٹ جائے گی، کیوں نہ اسے قید میں ڈالا جائے اور اسی حال میں یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے کہ اس نے ایک جان کو اس حال میں آ کر اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ ہوتا تھا اصل انصاف۔